نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت سے پوچھا، فرمایا کون ہو بھائی تم لوگ؟ عرض کی یا رسول اللہ مومن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ پھر غور کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو، تم لوگ کیا ہو، نا عقیدہ واضح کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مومن ہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ رب نعمت دے تو شکر کرتے ہیں، آزمائش ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات کی قلم ٹوٹ گئے، قربان ہونے کو جی چاہا۔ محبوب فرمانے لگے تم لوگ کیا ہو؟ یا رسول اللہ مومن ہے۔ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ حضور علامت یہ ہے کہ رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں، مصیبت ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اگر کبھی مشقت آ جائے تو صبر کرتے ہیں، اگر وہ نعمت دے تو شکر کرتے ہیں، گویا ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ اب محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم مومن ہو۔ یہی تو علامت ہے مومن کی، اللہ کی قسم تم مومن ہو، تم صحیح معنوں میں مومن۔ اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا اور ساری زندگی واویلا کرنا، فلاں چیز کیوں نہیں ملی، فلاں چیز کیوں نہیں ملی، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیسے نہیں ہوا، یہ ایسے کیوں نہیں ہوا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، محبوب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی طبیعت کو مائل کریں، اور اگر یہ نصیب ہو جائے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، تو یہ صرف اللہ کی رضا پہ راضی رہنا نصیب نہیں ہوگا، سکون بھی نصیب ہوگا، سجدوں کی لذت بھی نصیب ہوگی، قرآن پاک کی محبت بھی نصیب ہوگی، محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ آپ یقین کریں زندگی خوشی خوشی گزر جائے گی، کوئی لمحہ تکلیف نہیں دے گا، کوئی بندہ تکلیف نہیں دے گا، کوئی آزمائش پریشان نہیں کرے گی، آنے والا کوئی دکھ بھی دکھ نہیں رہے گا۔ اگر رب کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، کیوں کہ راضی ہیں رب کی رضا۔ اس نے جہاں رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے، اس نے کرم سے ہی رکھا ہے، اس نے فضل سے رکھا ہے، تو رب کی رضا پہ راضی رہیں، اس کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ وہ جس حال میں رکھے، جس مقام پہ رکھے اور جس معیار میں رکھے۔ یہ دیکھیے یہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ یہ نا بہت بڑا فلسفہ ہے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا۔ یہ آیت کریمہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی بندے کو پوری طرح یہ سمجھ آ جائے نا، تو پھر عقیدہ توحید بھی پکا ہو جائے گا، اس کا نظریہ اپنے رب کی رضا پہ مستحکم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا انداز دیکھیے رب کریم کا اپنے بندوں پر کرم کرنے کا اور سمجھانے کا۔ فرمایا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر نہ جہاد فرض کیا گیا اگرچہ وہ تمہیں ناگواری ہو، چاہے تمہیں اچھا نہ لگے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا تم پر جہاد ضروری قرار دیا گیا ہے، لڑنا اللہ کی راہ میں تم پر ضروری ہے، فرض ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہو۔ اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا؟ حد کر دی۔ بڑی بڑی دنیا میں لوگ معرفت ڈھونڈ کے لائیں گے پر دم توڑ جائے گی۔ کیا سمجھایا ہے اور کیا معرفت دی ہے اپنے بندے کو؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ تمہیں ناگوار گزر رہی ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بڑی پسند آئے اور تمہارے حق میں بری ہو۔ تو جئیں کیسے؟
गुजारा कैसे करें? रब ने खुद फरमाया गुजारा इस तरह करो कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, लिहाजा वो जो तुम्हारे हक में फैसला करे उसे कबूल करो। जियो जियो इस तरह जियो, ये जान कर जियो, इसको पढ़ कर जियो, इसको दिल पर लिख के जियो कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम जानते नहीं हो। तो रब जो जानता है वो तुम्हारे हक में वही फैसला फरमाता है, जो बेहतर होता है वही तुम्हारे हक में फैसला करता है। ये आयत मजबूत करती है बंदे को, ताकतवर करती है। एक सहाबी ने कहा था या रसूलल्लाह मोमिन बुज़दिल होता है, हुजूर फरमाने लगे हो जाता है कभी कभी। उसने कहा या रसूलल्लाह मोमिन कंजूस भी होता है? फरमाया कर लेता है मेरा मोमिन कभी कभी कंजूसी भी। अयकुनुल मोमिनु काज़िबन? क़ाल ला, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस शख्स ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, क्या आपका कलमा पढ़ने वाला झूठ भी बोलता है? तो मेरे महबूब फरमाने लगे मोमिन सारा कुछ हो सकता है, झूठा नहीं होता। सच्चे नबी के मानने वाले झूठ बोलते, बददियानती का मुजाहरा करते,